حضور کا سفر آگے جاری ہوا، دوپہر کا وقت ہو گیا، دور سے دیکھا کہ ایک خیمہ نظر آ رہا ہے، اور یہ حضرت ام معبد کا خیمہ ہے۔ یہ خاتون ہے جو قافلوں کی مہمان نوازی کرتی ہیں اور خورد و نوش کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، قافلے آ کر ٹھہرتے، ان سے وہ چیزیں خریدتے۔ آج کل کی زبان میں جس کو کہتے ٹک شاپ ہے، پیٹرول پمپ کے اوپر راستے میں کہیں بنی ہوتی نا جی، چاکلیٹ لے آؤ، کینڈی لے آؤ، بسکٹ لے آؤ، ہے فلاں مشروب لے آؤ، میرے لیے یہ لانا، اس کے لیے وہ لانا، ہوتا ہے نا جی۔ ہاں، جتنا گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے اس سے زیادہ دگنا فیملی خرچہ کرا دیتی ہے، اپنے کھانے پینے کا خرچہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی یہ دکان تھی۔ اب کھانے پینے کی اشیاء لوگ خریدتے، سوکھا گوشت پڑا ہوتا وہ خرید لیتے، فروٹ پڑا ہوتا، کوئی اور کھانے پینے کی چیز پڑی ہوتی، دودھ پڑا ہوتا وہ لے لیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جاؤ دیکھو تو کھانے پینے کی چیز ہو۔ ام معبد سے جا کر پوچھا کہ آپ کے پاس کو کھانے پینے کی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، قحط کے دن ہیں، اور میرا شوہر بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس ایک یہ بیمار بکری کھڑی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اس سے پوچھو کیا ہم اس کا دودھ نکال لیں؟ اس نے ہنس کے کہا دودھ کیا اس بیچاری نے دینا، یہ تو چل بھی نہیں سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجازت دو۔ انہوں نے کہا اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر پھیرا۔ روایات میں آتا ہے بیمار بکری تندرست ہو گئی اور اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ ایک بڑا برتن دودھ سے بھر گیا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے دودھ دھویا، نکالا دودھ۔ ام معبد دیکھ رہی ہے اور حیران ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے، یہ تو بیمار بکری ہے، اس نے تو دودھ کبھی دیا ہی نہیں، اور آج اتنا دے رہی ہے کہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ اتنا بڑا برتن بھر گیا جیسے کسی اونٹنی کا دودھ ہے، کسی بڑی گائے کا دودھ ہے، بکری تو اتنا دودھ ہی نہیں دیتی، یہ کیا ہو گیا؟ حیران پریشان دیکھ رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، غلام نے بھی پیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا، ام معبد نے پیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس برتن کو رکھا اور پھر دودھ نکالا، وہ بڑا برتن پھر بھر گیا۔ حضور نے فرمایا لو یہ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو۔ ام معبد یہ دیکھ کے پوچھتی ہے آپ کون لوگ ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا کہ یہ کملی والے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اپنے غلاموں میں شامل کر لو۔ ام معبد کو آپ نے بیعت فرمایا، اور ام معبد فرماتی ہیں سب سے زیادہ چیز جو مجھے متاثر کر رہی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری اور فداکاری، کہ یہاں بڑے بڑے لشکر آئے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے نوکروں چاکروں کو دیکھا، ان کے غلاموں کو دیکھا، مگر ایسا خدمت گزار میں نے کسی کا بھی غلام نہیں دیکھا۔ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری، کہتی مجھے بہت متاثر کیا اس چیز نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر آگے، شام کو